بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سے سورہ الرعد شروع کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 13 ہے، 13، اور یہ سورتوں کے جو گروپس ہیں جن کا تعارف میں نے آپ کو کئی بار کرایا، اس کے تیسرے گروپ کی یہ سورہ ہے جو اپنی پچھلی سورہ یوسف کی جوڑا سورہ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بار بار زیر بحث آئی ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب 7 سورتوں کے گروپس پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ترتیب کے مطابق جو قرآن مجید کا سورتوں کا تیسرا گروپ ہے، اس کا آغاز سورہ یونس سے ہوتا ہے جو ایک مکی سورہ ہے، اور اس کا اختتام سورہ نور پر ہوتا ہے جو مدنی سورہ ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 11 ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 ہے۔ یہ 15 صورتیں ہیں۔ ان 15 صورتوں میں پہلی 14 صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور جو آخری سورہ ہے سورہ نور، یہ مدنی سورہ ہے۔ اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے تبشیر اور انذار دونوں کام کیے ہیں، یعنی اہل ایمان کو خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، وہ پچھلے رسولوں کی طرح اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ لے کر آئے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد اور پیغام کے ان کی قوم کو آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد ان کے ساتھیوں کو کامیابی حاصل ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے مخالفین کو ناکامی ہوگی، انہیں ہزیمت حاصل اٹھانی پڑے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ یہ انذار، وارننگ، اور یہ تبشیر یعنی خوشخبری، یہ ہے اصل میں اس گروپ کی صورتوں کا اصل نمایاں موضوع۔ اور چنانچہ اس میں اصل میں تو خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جو مکے کے لوگ تھے، اس کے گرد و پیش میں رہنے والے تھے، جن کو قرآن مجید کا پیغام براہ راست ایڈریس کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، ان کو وارن کیا گیا، اور ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائی گئی کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اگرچہ کہ اس میں یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ گاہے بگاہے اہل کتاب، خاص طور پر یہود کو بھی خطاب کیا گیا ہے یا ان کی طرف ریفر کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جس سٹیج میں صورتیں نازل ہوئیں اس میں یہودی بالخصوص جو یثرب میں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہ اپنی مخالفت میں اس طرح سے میدان میں اتر آئے تھے کہ وہ مکے کے مشرکین کو کہ جو اسلام کی مخالفت کر رہے تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، مورل سپورٹ بھی دے رہے تھے، اور ان کو وہ اپنی طرف سے دلائل بھی پیش کر رہے تھے کہ جن کے نتیجے میں ان کے خیال میں یہ دعوت ناکام ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ تو ان کو بھی خطاب کیا گیا ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ مریم میں تو خاص طور پر نصارہ کی طرف بڑا کلیئر ریفرنس ہے، اور مقصد یہ بتانا ہے
سورہ کہف میں یہودیوں کی طرف ریفر کر کے، سورہ مریم میں نصارہ کی طرف ریفر کر کے مکے والوں کو کہ جن کی بیسس پہ تم خود اپنے اندر سے ایک پیغمبر کے، یعنی جو پیغمبر تمہارے اپنی قوم کے فرد ہیں، ان پر آنے والے پیغام کی ناقدری کرتے ہوئے تم اس کو ٹھکرا رہے ہو، ان لوگوں کے کہنے پر کہ جن کے دین کی خود کوئی بنیاد نہیں، یعنی جو بنیاد ہے وہ بالکل بودی ہے، تو اس کو بیان کیا گیا۔ سورہ توبہ میں ہم دیکھیں گے، سورہ طٰہٰ میں جو 20th سورہ ہے، اس میں تو خطاب شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ بہرحال سورہ یونس اور سورہ ہود چوڑا صورتیں تھیں، اب اس کے بعد ہم سورہ یوسف پڑھائے اور اس کے ساتھ سورہ رعد، یہ بھی جوڑا صورتیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں دونوں باتیں ہیں، خوشخبری بھی ہے اور وارننگ بھی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور انکار کرنے والوں کو ان کی مخالفت کی مہم کی ناکامی کی جو پر وارن کیا گیا، وہ یوسف علیہ السلام کے واقع کی زندگی کے واقعات کی بیان کی صورت میں تھی۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی اور خبردار کیا عوامل فطرت، فینومینا آف دا نیچر، ان کے حوالے سے، یعنی فطرت میں جو کچھ نظر آتا ہے ہم کو، خاص طور پر وہ فطرت کے جو ہمارے گرد پھیلی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے گرد و پیش میں ہیں، ان کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ غالب آتے ہیں، اور جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ مغلوب ہوتے ہیں، وہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ایک مرتبہ میں پھر دہرا دوں کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی کوئی سورہ پڑھیں گے تو ہمیں اس کو پلیس کرنا ہوگا کہ یہ کس دور کی سورہ ہے۔ دو ادوار تو ہم موٹے موٹے جانتے ہیں، مکی دور اور مدنی دور، لیکن ان دونوں ادوار کو ملا کر پھر اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو دیکھیں تو وہ 6 ادوار میں منقسم ہے۔ 4 ادوار، 4 فیزز کہیے مکی دور کے ہیں اور 2 مدنی دور کی، یعنی پہلے انذار ہوا، وارننگ دی گئی، انذار عام، پھر اس کے بعد پہلے انذار ہوا خاص لوگوں کو، پھر اس کے بعد انذار عام ہوا، یعنی سب کو وارن کیا گیا، پھر اس کے بعد اتمام حجت ہوئی، یعنی بات آخری حد تک واضح کی گئی۔ اس کے بعد اگلی سٹیج ہجرت اور برات کی تھی، یعنی یہ اعلان کرا دیا گیا کہ ہجرت ہونے والی ہے اور مکے کے لوگ اور جن کو پیغام پیش کیا گیا اب ان کے ساتھ لا تعلقی ہے، کوئی اب تعلق نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد مدنی صورتیں جو ہیں ان میں پہلی فیز میں تزکیہ اور تطہیر، یعنی اہل ایمان کا، ان کو پاکیزہ کیا جا رہا ہے، ان کو ان کی گناہوں سے اور جو علائشیں ان کو لگی ہیں مختلف مراحل سے گزار کے ان کو پاک صاف کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری اگلی جو فیز ہے اس میں اللہ کے عذاب کا بیان ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اتمام حجت یعنی تیسری سٹیج کی سورہ ہے مکی دور کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ سورہ الف لام میم را ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جو آغاز میں کچھ حروف پر مشتمل ہوتی ہیں،
جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ حروف مقطعات در حقیقت قرآن کی طرف سے ان صورتوں کو دیے گئے نام بھی ہیں، اور ان کے اندر حروف کے جو معنی ہوتے ہیں جن کی ابھی تحقیق مزید ہونی چاہیے، ان معنی کے لحاظ سے صورتوں کے مضامین کے ساتھ ان حروف کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی صورتیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، ان کے آغاز میں حروف مقطعات بھی وہی ہے، آئیڈینٹیکل، یکساں۔ جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ یوسف اور سورہ رعد بھی جوڑا صورتیں ہیں۔ سورہ یوسف کا آغاز ہوا الف لام را سے، اور سورہ رعد کے جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اس کا آغاز ہوا ہے الف لام میم را سے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات ابھی میں تو نہیں جانتا، لیکن بہرحال اس کی کھوج جب لگائی جائے گی، یا بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ لگا چکے ہوں اور ہمیں اس کا علم نہ ہو، تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ایک جانب سورہ رعد میں الف لام میم ہے، جس کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے اور بجا طور پر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ جو 6 صورتیں ہیں قرآن مجید کی الف لام میم سے شروع ہونے والی، یہ ان کے ساتھ اپنے مضامین میں اشتراک رکھتی ہے سورہ، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت 29ویں سورہ، سورہ روم 30ویں سورہ، سورہ لقمان 31ویں سورہ، اور سورہ سجدہ 32ویں، یہ سب الف لام میم سے شروع ہوئی، اور سورہ رعد بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، لیکن ساتھ اس کے را بھی۔ سو الف لام را، یہ 3 حروف وہ ہیں کہ جو سورہ رعد اور سورہ یوسف میں مشترک ہے۔ تلکا آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ یہاں اس کتاب سے مراد اللہ کی کتاب۔ یہاں یہ الف لام لگا کر اس کتاب کو بول کر اللہ کی کتاب مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ جانتے تھے کہ ایک اور کتاب، اللہ کی کتاب کا فائنل ایڈیشن آنے والا ہے، تو وہ اس کے منتظر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، اور تل کا یعنی یہ سورہ، اس کا اشارہ الف لام میم را کی طرف ہے۔ یہ سورہ الف لام میم را ہے، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہے۔ والذی انزل الیک من ربک، اور وہ کہ جو آپ کی طرف اے پیغمبر نازل کیا گیا آپ کے رب کی جانب سے، الحق، بالکل حق ہے، سچ ہے، یعنی اس کے سچے ہونے میں، اللہ کی طرف سے آنے کے اس دعوے میں کوئی جھول، کمزوری، کھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل حق ہے۔ ولیکن، مگر اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یؤمنون، نہیں مان رہے۔ لوگوں کی اکثریت یعنی یہ لوگ جن کے سامنے یہ پیغام پیش کیا جا رہا ہے، یہ مکے کے لوگ، ان میں سے اکثر نہیں مان رہے، اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ مکی دور میں تو ایسا ہی ہوا، اکثریت ایمان نہیں لائے۔ قرآن مجید میں جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ ایمان نہیں لاتے، تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، سیاق سباق میں کس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان مکے والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا گیا، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ فرمایا کہ اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، رفع السماوات، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمدن، بغیر کسی ایسے ستون کے، ستونوں کے، ترونہا، جن کو تم دیکھ سکو، یعنی یہ اللہ کا
کرم ہے، یہ اس کی عظمت ہے، اس کا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہونے کا ایک نظارہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ اس نے آسمان بنایا، آسمان بنائے، اس میں بہت سے ستارے سیارے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے تم کوئی عمارت بناتے ہو، اس میں ستون ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں جن پر پھر عمارت چھت کھڑی ہوتی ہے. نہیں، بغیر کسی ستون کے کہ جس کو تم دیکھ سکو، یہ آسمان ہے کہ جو موجود ہے. یعنی گویا کہ یہ ایک طرح کی ایک چھت ہے، لیکن اس چھت میں ستون نظر نہیں آ رہے. یہ ظاہر ہے کہ اب ہمیں معلوم ہے کہ گریوٹی ہے اور اس طرح کے اور نیچر کے اندر اللہ نے جو قدرت کے مختلف امکانات رکھے ہیں، ان کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اس عظیم دنیا میں بہت سی ایسی ریالٹیز ہیں جن کو سائنس نے بھی ڈسکور کیا، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ستارے سیارے، اور بہت سی ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے مثلا گریوٹی ہے، جس کی طرف گویا کہ یہاں اشارہ بھی ہو گیا کہ ایسے ستونوں کے بغیر یہ آسمان کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کو تم دیکھ سکو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا. عرش یعنی سیٹ آف ایڈمنسٹریشن، یہ استعارہ ہے. قرآن مجید نے ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں یہ بتایا کہ قرآن مجید میں بعض وہ آیات ہیں کہ جو متشابہات ہیں، جو میٹافوریکل ہیں، جو جن الفاظ میں آئی ہیں ان کا جو لٹرل مفہوم ہے وہ نہیں مراد لیا گیا، بلکہ وہ مفہوم مراد لیا گیا ہے کہ جو پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے لیکن اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا. تو عرش کا ذکر جہاں کہیں بھی اللہ کے حوالے سے ہوا ہے، اس سے مراد ہے اللہ کی ایڈمنسٹریشن کو سنبھال لینا. جو ایڈمنسٹریشن کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کے بادشاہ اپنے فیصلے کیا کرتا تھا، اس کا ایک تخت ہوتا تھا بڑا سا، جس میں اس کے آس پاس اس کے وزیر، اس کے ایڈوائزرز وغیرہ بیٹھتے تھے اور احکام جاری ہوتے تھے. تو وہاں سے یہ استعارہ لیا گیا اور فرمایا کہ وہ عرش پر قائم ہو گیا، یعنی متمکن ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنانے کے بعد وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی تخلیق سے، اپنی مخلوق سے لا تعلق ہو گیا، میں نے بنا لیا، اب جو کرتے ہیں کرے، مجھے اس سے کیا. نہیں، ثم استوى علی العرش، اس کی مزید وضاحت ابھی آ رہی اسی آیت میں. فسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، خدمت میں لگا دیا. یعنی انسان کو ضرورت تھی نا کہ اسے سورج کی روشنی ملے، اس کو ضرورت تھی کہ اس کو رات کو چاند کی روشنی سے، اس کے مختلف مراحل سے مہینوں کا شمار کرنے کا ایک طریقہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب معاملات کیے. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب ایک وقت معین کے لیے گردش میں، اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ خدمت کر رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کا اپنا اپنا دائرہ ہے جس میں یہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ سب کچھ جو ہے لاجل مسمى ہے، ایک عرصے کے لیے ہے، ایک مدت کے لیے. نہ یہ ہمیشہ سے ایسا تھا اور نہ ہمیشہ یہ نظام ایسے رہے گا. فرمایا یدبر الامر، وہ کائنات کا
انتظام فرما رہا ہے. کوئی بات جو ثم استوى علی العرش میں تھی کہ وہ فیصلے کر رہا ہے, دنیا وہ چلا رہا ہے, اسی کے ہاتھ میں سارا انتظام ہے, سارا اہتمام ہے. فرمایا کہ یدبر الامر یفصل الآیات, اور وہ آیات کی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے. یعنی اس دنیا میں یہ حقیقت ہے کہ ہم جب آتے ہیں اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, اپنے روٹین میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی مجبوریوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ایز اف ان کو تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اگر سورج نکلتا ہے تو کیا خاص بات ہے, اور اگر ڈوبتا ہے تو کیا خاص بات ہے. آدمی کی توجہ نہیں ہوتی. تو اللہ کا کلام کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں یفصل الآیات, آیات کی تفصیل کرتا ہے, نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہی جب کرتا ہے تو انسان کو حقیقی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے تمہارے لیے کیا, تمہاری ضرورتیں تھیں, میں نے ان کو پورا کیا. تمہیں دن کی روشنی کی ضرورت تھی, میں نے سورج کے ذریعے سے وہ روشنی مہیا کی. تمہیں حرارت کی ضرورت تھی کہ کہیں تم سردی میں ٹھٹر کے نہ ختم ہو جاؤ, میں نے سورج کے ذریعے سے وہ مہیا کی. اسی طرح سے تمہیں چاند کے ذریعے سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا. فرمایا کہ وہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, کیوں واضح کرتا ہے؟ تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو. یعنی تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تم اپنے رب سے ملو گے. یہ زندگی عارضی ہے, اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں تمہیں اس سے ملنا ہے. یہ بات انسان کو تبھی سمجھ میں آ سکتی ہے نا کہ جب اس کے سامنے اس دنیا کی سکیم, اس کا پورا پلان پیش کیا جائے. اور یہ پلان کون پیش کر سکتا ہے سوائے اس ذات کے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا, ہم سب کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پلان کی ڈیٹیلز کو واضح کرتا ہے. اس میں جو اس نے نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں ان کو وہ بیان کرتا ہے, اور بیان کرنے کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تو میری پلاننگ کے کچھ حصے ہیں. مکمل پلان یہ ہے کہ تمہیں موت کے بعد ایک اور زندگی ملے گی جس میں تمہیں حساب کتاب سے دو چار ہونا ہوگا, اور پھر اپنے انجام کو فیس کرنا ہوگا. یہ جو اللہ سے ملاقات ہے یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اپنی نشانیوں کی وضاحت کو, تفصیلات کو جانتے ہیں. فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, اور وہی ہے جس نے زمین کو مدہ بچھا دیا. زمین میں ہم کو ٹریول کرنا تھا, زمین میں ہم کو فصلیں اگانی تھی, ہماری اور ہمارے جانوروں چوپایوں کی خوراک کے لیے ہمیں ٹریول کرنا تھا, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اگر زمین ایسی نہ ہوتی جیسے وہ ہے, یعنی فلیٹ ہے, پہاڑ بھی ہیں, دریا بھی ہیں, لیکن بہرحال زمین میں بہت کچھ اس کا حصہ وہ ہے کہ جو پھیلا دیا گیا ہے, جو تان دیا گیا ہے, اس لیے کہ ہمیں بہرحال اس میں رہتے ہوئے آنا جانا ہے. تو اس سہولت کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, اور اس نے اس میں پہاڑ بنائے, وَأَنْهَارًا, اور دریا بنائے. یعنی یہ ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی. پہاڑ قرآن بتاتا ہے کہ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو زمین لڑکنا شروع کر دے, جو ہمارے آج کے دور میں اس کو مزید سائنسی تحقیق نے واضح کیا ہے.
اور دریا بنائے، ظاہر ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم کو خود پانی کی ضرورت ہے پینے کی، اور ہماری زمین کو، تاکہ اس میں فصلیں اگیں۔ فرمایا ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھلوں میں، جعل فیہا، اس نے بنائے ان میں، زوجین اثنین، دو دو قسمیں، یعنی اس دنیا کے نظام میں اس نے یہ چیز ان بلٹ رکھتی ہے کہ اس میں چیزیں جوڑا جوڑا۔ کیوں؟ ایک تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنانے والے نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ سوچ سمجھ کے بنایا ہے، تاکہ ہم اس کو دیکھے بغیر اس کی تخلیق سے اس تک پہنچ سکے۔ ظاہر آدمی متوجہ ہوتا ہے نا، آدمی حیران ہوتا ہے، یو آر امیزڈ کہ یہ کمال تخلیق ہے، یہ کس کی ہے؟ تو بنانے والے کی طرف توجہ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو جوڑے جوڑے کا کانسیپٹ ہے نا، یہ ایسا ہے کہ اس میں جوڑے کے دونوں جو پارٹنرز ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں رکھی، اللہ نے خود بتایا، تاکہ تم بھی اس دنیا کی زندگی کے جوڑے آخرت کے بارے میں ہر وقت متوجہ رہو، کیونکہ یہ زندگی ادھوری تو نامکمل ہے، اس کے ساتھ اس کا جوڑا آخرت کی شکل میں ہوگا، تو پھر یہ بھی دنیا کے اس نظام کے مطابق کنسسٹنٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا کو بنانا، اللہ کی اسکیم، کہ جو نظام آپ کو ہر چیز میں جوڑوں کی مختلف قسمیں پیش کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے ان میں سے ہر ایک کو بنایا زوجین اثنین، دو دو جوڑے، یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پر اڑھا دیتا ہے۔ یہ اب ایک اور جوڑے کا ذکر کیا، ایک رات کا جو رات اور ایک دن، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ روشنی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو روشنی مہیا کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہمیں اندھیرا بھی چاہیے بھائی سونے کے لیے، تو رات کو اس کے اوپر ڈھانپ دیتے ہیں، اڑھا دیتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو غور کریں۔ یعنی دو باتیں واضح کی گئیں، ایک تو یہ کہ یہ فصلیں، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ رات، یہ دن، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی؟ کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، جس نے بنایا بڑی قدرت رکھتا ہے، پھر اس کو علم بھی بہت ہے۔ ہر چیز کے بنانے میں جو اس کی تفصیلات ہیں، اگر ان کو آپ نے طے کرنا ہے کہ وہ ایسی ہوں کہ جو ضرورت کو پورا کریں، تو آپ کا علم تو بے انتہا ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ وہ حکیم ہے، دانا ہے، یعنی اس کی وزڈم کا یہ تقاضا ہوا کہ ایک جانب وہ بنائے ان کو کہ جن کو بنانا مقصود تھا، انسانوں کو اور جانداروں کو، پھر ان کی ضروریات رکھے اور ضروریات کو پورا کرے، اور اس نظام کو ایسے ڈیزائن کرے کہ اس میں مختلف جو فینومینا ہیں، عوامل ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں۔ اور یہ ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے، دوسری بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گا جو غور کریں گے۔ غور کون کریں گے؟ جو حق پسند ہوں گے۔ غور کون نہیں کریں گے؟ جو اپنی خواہشات میں پھنسے ہیں، جن کو دنیا اتنی پسند آ گئی ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، وہ دنیا کے علاوہ کچھ اور سوچتے ہی نہیں، ان کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نشانیاں ہم دکھا رہے ہیں، یہ ہم ان لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ جو لوگ غور کرتے ہیں، یعنی وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جو لوگ غور نہیں کرتے وہ ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا وفی الارض قطع، اور زمین میں ایسا ہے کہ پاس پاس مختلف ٹکڑے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے
زمین کی بھی مختلف اقسام بنائی ہیں، مختلف قطع، مختلف ٹکڑے ہیں. فرمایا متجاورات جو جڑے ہوئے ہیں ایک کے ساتھ دوسرے ہیں، یعنی ایک کی ٹیریٹری ختم ہوتی ہے، دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وجنات اور باغات ہیں، من آناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتی ہے، ونخیل کھجور، سنوان وغیر سنوان، یہ جڑواں بھی ہیں اور اکہرے بھی ہیں. یسقا بماء واحد، اور پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے، سیراب کیے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے. یعنی اتنی گوناگوں ڈائیورس قسم کی اللہ تعالیٰ نے فصلیں بنائی، پھل بنائے، تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو. نہ صرف یہ کہ ضرورت پوری ہو، بلکہ ایک تو ضرورت ہے نا ہمارے جسم کی، خوراک کی، اور ایک اور ضرورت ہے ہمارے ٹیسٹ کی، اور پھر ایک اور ضرورت ہے ہمارے ایستھیٹکس کی. یعنی ہم دیکھتے ہیں پھلوں کو جب لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، فصلوں کو، تو آدمی اتنا متاثر ہوتا ہے، اتنا متاثر کن نظارہ ہوتا ہے کہ کمال ہے، کیا خوبصورت یہ مخلوق ہے، تخلیق ہے جس نے بھی بنائی ہے. پھر یہ کہ اس میں جو کچھ ہے یہ ہمارے لیے، ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اور پھر یہ کہ صرف ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی، بلکہ ضرورت کو بہترین طریقے سے پورا کیا جا رہا ہے. ہم زبان کا ٹیسٹ رکھتے ہیں، تو ہمارے ٹیسٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ اکبر کیا کیا مختلف اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھے ہیں، پھلوں میں، سبزیوں میں، گوشت میں، اور پھر اس کے بعد مسالے ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ سب کچھ یہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. فَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم پیداوار میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دیتے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے، بعض پھل اور بعض پھلوں کی قسمیں انہی کے اندر بعض سپیریئر ہوتی ہیں، بعض کمتر ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے. یعنی مجھے اس کا اندازہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ناشپاتی اتنا لذیذ پھل ہے. یہاں دبئی میں کوئی غیر معمول پھل، اس سے پہلے مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا. تو یہ پھلوں میں بھی مختلف درجات ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں کہ جو اس نے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ہی طرح کی چیز ہوتی تو کہنے والا کہتا ہے کہ ہو گیا، کہیں سے فلوک آ گیا اور ایک ہی طرح سے ملٹی پلائی ہو رہی ہیں چیزیں. خیر وہ بھی ایک بالکل بے تکی بات ہے، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کہیں خوب ہے، کہیں خوب سے خوب تر ہے. تو فرمایا یہ بھی ہے کہ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم پیداوار میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دیتے ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں. عقل سے کام لینا نہایت ضروری ہے، اور عقل جو سچائی کو تلاش کر رہی ہے، جس کے آگے تعصبات کی کوئی پٹی نہ پڑی ہوئی، بلکہ جو یہ جاننا چاہتی ہے کہ صحیح بات کیا ہے. فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب ہی کرنا چاہتے ہو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب کی بات تو ان کی بات ہے. کیا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم پھر ایک مرتبہ دوبارہ ایک نئے وجود میں آئیں گے، ایک نئی تخلیق کی شکل اختیار کریں گے. اصل میں تو تعجب کی بات یہ ہے، عجیب بات ہے کہ اللہ کے پیغام کو سن کر یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں، انکار کرنے والے. اگر تعجب ہی کرنا ہے تو تعجب کی بات تو ان کی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر کے بالکل
مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ یہ دو باتیں اس میں قابل غور ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے، یہ بات تو اصل میں آخرت کا انکار ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا انکار اصل میں اللہ کا انکار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو نہایت حکیم ہے، جس کا علم مکمل ہے، جو رحمان و رحیم، جو انصاف کرنے والا ہے۔ ان تمام صفات کو اگر کوئی انسان مانتا ہے کہ اللہ کے اندر موجود ہے اور اپنی پرفیکٹ شکل میں موجود ہے، تو پھر اس کا لازماً نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہو، ورنہ یہ کیا دکھ ہے کہ ایک نہایت ہی حکیم رب نے انسان کو بنایا اور 60-70 سال کی زندگی دینے کے بعد اس کو ختم کیا اور کہا بس اب ختم، کہانی ختم۔ چاہے وہ اچھا تھا، چاہے وہ برا تھا، چاہے اس کے دنیا میں حالات اچھے تھے، چاہے حالات برے تھے، بس سب ختم ہو جائے۔ نہیں، یہ اصل میں آخرت کا انکار اللہ کا انکار ہے، اللہ کی صفات کا انکار ہے، اور اللہ کی صفات کا انکار اصل میں اللہ کا انکار ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کفرو انکار کیا۔ نہ ماننا، انکار اس وقت ہوتا ہے کہ جب بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن انسان بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ اصل میں اس لیے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہ بات آخرت کے لیے بھی قرآن نے بیان کی کہ آخرت میں جو لوگ سزا پائیں گے ان کی گردنوں پر طوق ہوں گے، یعنی وہ پرانے زمانے میں شاید ابھی بھی ہوتا ہوگا، جب مجرموں کو پکڑا جاتا تو ان کی گردن کو بند کر دیا جاتا طوق سے، نہ وہ اوپر دیکھ سکتے، نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، یہ گردن بالکل سیدھی رہتی۔ ابھی اس کو اگر آپ سمجھنے کی دیکھنا چاہیں، ویسے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کی گردن سٹف ہو جاتی ہے، کچھ پرابلم ہوتی ہے، تو وہ بھی کچھ وہ پہنتے ہیں اسی طرح کی گردن کو اسٹریٹ رکھنے کے لیے۔ تو اس طرح کی چیز ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں، بھی شاید ہوتی ہو بعض معاشروں میں بعض مجرمین کے لیے۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ یہ آخرت میں بعض انکار کرنے والوں کو، بعض مجرموں کو یہ طوق پہنائے جائیں گے۔ یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طوق کو بول کر یہ مراد لی گئی ہے بات کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی گردنوں میں ایسا طوق ہے کہ جو ان کو نہ اوپر نگاہ اٹھا کر چاند سورج آسمان کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے، اور نہ نیچے زمین دیکھنے کا موقع دیتا ہے، نہ دائیں بائیں دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ تو ایسا طوق ہے ان کے اوپر، یعنی اکڑ ہے، سختی ہے، ریجڈ ہے، تکبر ہے۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ والے ہوں گے، ہم یہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے، بِالسَّیِّئَةِ، شر کے لیے، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، خیر سے پہلے، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے ان کے پاس بہت سی مثالیں، یعنی برے انجام کی مثالیں قوموں کی گزر چکی۔
وَإِنَّ رَبَّكَ، اور آپ کا رب، لذو مغفرت، بہت مغفرت کرنے والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کی ظلم زیادتیوں کے باوجود. یعنی جب مکے والوں کو یہ بتایا جاتا کہ دیکھو اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں تو اسی دنیا میں سزا مل جائے گی، تم بچ نہیں سکو گے. پہلے بھی جو قومیں آئیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کا بھی یہی انجام ہوا. تو انکار کرنے والے اپنے تکبر میں اور اپنے فالوورز کو ذرا مطمئن کرنے کے لیے مذاق اڑانے کے انداز میں یہ کہتے تھے اچھا تو ہم پر کوئی سزا آئے گی، پکڑ آئے گی تو لے آؤ. لے کیوں نہیں آتے؟ یہ ٹھٹھا مذاق کرنا، یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان میں جو بالکل گرے ہوئے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑانا، اور جو بات سیریسلی لینے کی ہے اس کو سیریسلی لینے کی بجائے اس کا مذاق کرنا اور اس سے پوائنٹ سکور کرنا، خاص طور پر اپنے جو فالوورز ہیں ان کو مطمئن کرانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی شر کو منگوانے بلانے کے لیے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے. قبل الحسنہ، خیر سے پہلے، حالانکہ ان کے پاس پچھلی قوموں کے انجام پر مبنی داستانیں ان کو پہنچ چکی ہیں، ان کے سامنے گزر چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اور تمہارا رب تو بہت مغفرت کرنے والا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اس وقت تک تمہیں وہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے. للناس، لوگوں کو، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ عذاب، یہ پکڑ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہیں، اصل میں اب تک اس لیے نہیں ہوئی، ہمارا رب بڑا بخشنے والا ہے، وہ موقع دیتا ہے اور لوگوں کے ظلم کو وہ اگنور کرتا ہے جب تک کہ بات اس حد تک نہ پہنچ جائے جس کے بعد اس کے قانون، اس کے فیصلوں میں مزید گنجائش کا کوئی امکان نہ. فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ جان لو کہ وہ ہے تو بہت معاف کرنے والا، لیکن جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تمہارا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے. فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی. یعنی یہ خاص طور پر نشانی سے مراد وہ نشانی کے جو وہ کہتے کہ ہمیں آپ دکھائیں ایسی نشانی جس سے ہم اس بات کو مان لیں کہ آپ کے ذریعے سے ہم پر عذاب آنے والا ہے، کوئی نشانی دکھائیں. فرمایا کہ انما انت منذر، اے پیغمبر آپ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام نشانیاں دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کا کام خبردار کرنا ہے. جو آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی. یعنی اللہ نے اس کا اہتمام کیا کہ ہر قوم کی ہدایت کے لیے کوئی ہادی، ہدایت دینے والا، کوئی رسول بھیجے. تو ہم نے اس قوم کے لیے آپ کو بھیجا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی قدر کریں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور تقاضا کر رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہے تو کوئی نشانی تو دکھائیں تاکہ ہم اس کو دیکھ کے سمجھ جائیں، مان جائیں اور پھر اپنے آپ کو سدھار لیں، ٹھیک کر لیں. تو فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں جیسے پہلے خبردار کرنے والے آئے. ہر قوم پر اللہ نے ایک ہادی، ایک رسول بھیجا. یعنی ہر قوم سے مراد جب انسان ابھی دنیا میں پھیلا نہیں تھا، بہت زیادہ لمبے فاصلوں پر دور دور نہیں رہتا تھا بلکہ قریب قریب میں بستیاں تھیں، تو اللہ نے ہر ایک کو ایک نہ ایک ہادی فراہم کیا، ان کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ
ان لوگوں کے لیے، مکے والوں کے لیے اللہ کے یہ پیغمبر ہیں کہ جو ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ ہی جانتا ہے ہر مادہ کے حمل کو اور جو کچھ ان کے رحموں میں کھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے بالآخر اس دنیا کی زندگی کو بھی ختم ہونا ہے، اور یہ جس قوم کو یہ پیغام پیش کیا جا رہا ہے یہ قوم اگر ٹھیک نہیں ہوئی اس کو بھی ختم ہونا ہے۔ یعنی ہر انسان کو اس دنیا میں موت آنی ہے، لیکن بعض قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ قومی لحاظ سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو طے ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مادہ کو، عورت کو یا کسی اور مخلوق کو جب حمل ٹھہرتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے وہ حمل اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے ہاں حمل ٹھہرا ہے اور وہ کس سٹیج پر ہے اور اس میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے انجام کو کب پہنچے گا یہ علم اللہ کو جیسے ہے ویسے ہی اس کو یہ علم بھی ہے کہ یہ جو اب یہ دنیا کی زندگی اس نے بنا لی ہے یہ اب کن کن مراحل سے گزر کے اپنے خاتمے کو پہنچے گی، اور یہ جو اس زندگی کے مقصد کو واضح کرنے کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں ان رسولوں کی قوموں کو ان کے انکار کے بعد کتنا اور عرصہ ملے گا کہ جس کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچیں گی۔ تو فرمایا کہ ہر مادہ کے حمل کو اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ فَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اس کے ہاں ہر چیز ایک اندازے کے مطابق طے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، الکبیر المتعال، اور وہ عظیم ہے اور عالی شان ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تمہارے معاملے میں، من اسر القول، وہ کہ جو بات چپ کے کرے، ومن جہر بھی، یا جو بلند آواز سے کوئی بات کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں، وسارب بالنہار، اور جو دن کی روشنی میں نقل و حرکت کر رہے ہوں۔ یعنی ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے جب وہ جانتا ہے تو وہ اسے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ جب وقت آئے گا تو سب کا حساب کتاب کر دے گا اور سب کے بارے میں ان کی پرفارمنس کے مطابق وہ ان کو ان کا انجام بتا بھی دے گا، اور پھر اس کے بعد اس انجام سے ان کو دوچار بھی کرے گا۔ فرمایا کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اسی کے ہیں، یعنی اللہ کے ہیں، اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں معقبات، پہرے دار، من بین یدیہ، جو ان کے آگے بھی ہیں، ومن خلفہ، اور پیچھے بھی، یحفظونہ، جو ان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، انسان تو بڑا کمزور ہے، ولنریبل ہے، وہ تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کے اوپر اتنے اس کی صحت پر، اس کے وجود پر اتنے خطرات منڈلاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نہ ہو اس کو دیکھنے والا تو وہ بہت جلد اپنے وجود کو کھو بیٹھے۔ لیکن اللہ کی اپنی اسکیم ہے، جن جن انسانوں کو اس نے یہ طے کیا کہ وہ ان کو امتحان میں ڈالے گا، سب کے بارے میں طے نہیں کیا، جانتے ہیں ہم کہ بچے بہت سارے مر جاتے ہیں، جن جن کے بارے میں اس نے طے کیا کہ ان کو
امتحان سے گزرنا ہے اور ان کو ایک عمر پانا ہے، تو پھر وہ ان کے اس عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے پہرے دار معقبات حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ نہیں بدلتا جو کچھ کسی قوم میں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. یعنی یہ ایک انسان سے اب پوری قوم کی بات کہ جیسے انسان کا معاملہ ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، پختہ عمر کو پہنچتا ہے، پھر ڈھلتی ہے اس کی جوانی، بڑھاپا آتا ہے، کچھ پہلے مر جاتے ہیں، کچھ عمر میں بہت آگے پہنچ جاتے ہیں، لیکن بہرحال موت ہر ایک کو آنی ہے. بالکل یہی معاملہ قوموں کا بھی. قومیں وجود میں آتی ہیں، ان کا ایک ابتدائی زمانہ ہوتا ہے، عروج کا زمانہ ہوتا ہے، پھر زوال آتا ہے، تو قومیں ختم بھی ہو جاتی ہیں. اور خاتمے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو نعمت ملی وہ اس کو بدل دیتے ہیں. یعنی اللہ نے جو ان کو علم، عقل، اخلاق دیے، اتنے بگڑ جاتے ہیں، اتنے بگاڑ دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے لیے بحیثیت قوم زندہ رہنا خدا تعالیٰ کے پلان میں اب ممکن نہیں ہوتا، نامناسب ہوتا. تو فرمایا کہ یہ جو قوم ہے آپ کی مخاطب ایڈریسی، یہ بھی اپنے خاتمے کے قریب ہے، لیکن ان کو ذرا جلدی ہے، کچھ اپنے معاملات میں ہے، تو جلدی میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب تک کہ قوم بالکل اپنے آپ کو بدل نہ دے، بگاڑ نہ دے، وہ اس کو نہیں بدلتا، یعنی اس کو قائم رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ قوم اگرچہ کہ انکار پر اڑی ہوئی ہے، لیکن انکار کے نتیجے میں اور ان کی بد اخلاقی کے نتیجے میں بگاڑ ابھی اس حد کو نہیں پہنچا ہے کہ جس حد کو پہنچنے کے بعد ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا عذاب کے ذریعے سے. تو فرمایا یہ ہمارا قانون ہے، اور اس قانون کے مطابق وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس پر آفت آئے گی، فلا مرد لہو، تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یعنی اس کو اس پکڑ کے فیصلے کو پھر کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا، سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا. وما لہم من دونہ من وال، اور ان کے لیے اس کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں بن سکتا. میں اب ان آیات کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے آج سورہ رات کی پہلی 11 آیات پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے. الف لام میم را، یہ سورہ الف لام میم را ہے. تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں. والذی انزل الیک، اور وہ کہ جو آپ کے اوپر ہے پیغمبر نازل کی گئی، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ کتاب الحق، یہ حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر ان لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لا رہے. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا جن کو تم دیکھ سکو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، اس نے عرش کو سنبھال لیا. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں، خدمت میں لگا دیا. کل یجری لاجل مسمى، یہ سبھی چل رہے ہیں، گردش میں ہیں ایک مقررہ مدت کے لیے. یدبر الامر، وہی انتظام فرماتا ہے. یفصل الآیات، اور نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے. لقوم، لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون،
اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے کہ جو مد الارض، جس نے زمین کو ہموار کیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ، وانہارا اور دریا. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھل. جعل فیہا، اس نے بنائے ان میں زوجین اثنین، جوڑے دو دو. یغشی اللیل النہار، وہ ٹھانکتا ہے رات سے دن کو. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرے. فی الارض، اور زمین میں قطع، ایسے ٹکڑے بھی ہیں، متجاورات، جو بالکل ساتھ ساتھ ہیں. وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب وزرع ونخیل وصروان، کھجوروں کے کھیتیاں ہیں، سوری انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور ہیں، اور سنوان وغیر سنوان، ایسے بھی ہیں کہ جو جڑواں ہیں اور اکہرے بھی ہیں. یسقا بماء واحد، یہ سب پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے، سیراب کیے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے. ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اور ہم نے بعضوں کو بعض دوسروں پر ذائقے میں فضیلت دی. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَإِن تعجب، اور اگر تمہیں تعجب ہی کرنا ہے، فعجب قولهم، تو تعجب کرنے والی بات تو ان کی بات ہے. کیا؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب کہ ہم ہوں گے مٹی. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم ایک نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. فاولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق ہیں، طوق پڑے ہوئے ہیں. فاولئک اصحاب النار، اور یہ آگ والے ہیں، آگ والے ہوں گے. ہم، یہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے. فیستعجلونک، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے، بالسیئہ، برے حالات، آفت کے لیے. قبل الحسنہ، اچھے حالات، اچھائی سے پہلے. فقد خلت، جبکہ گزر چکی، من قبلہم المثلات، ان سے پہلے کی مثالیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اور تمہارا رب تو بڑی مغفرت کرنے والا ہے. للناس، لوگوں کے لیے. علی ظلمہم، ان کے ظلم زیادتیوں کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، لشدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا ہے. فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا. لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. انما انت منذر، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ جانتا ہے ہر مادہ کے بارے میں کہ جو اٹھاتی ہے وہ، یعنی اپنے اندر پیٹ میں حمل. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحموں میں گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. فکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے پاس ایک طے شدہ مقدار، اندازے کے مطابق ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، عظیم اور عالی شان. سواء منکم، برابر ہے تمہارے معاملے میں. من اسر القول، وہ بھی کہ جو بات چھپاتا ہے، جس نے بات چھپائی. ومن جہرا بھی، اور وہ بھی کہ جس نے اس کو نمایاں کیا. ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور وہ کہ جو دن کی روشنی میں، اور وہ کہ جو تاریکی میں چھپے ہوئے اور دن کی روشنی میں نقل و حرکت کر رہے ہوں. لہو معقبات من بین یدیہ، اور ان کے لیے پہرے دار ہیں ان کے آگے اور پیچھے. ومن خلفہ، اور پیچھے. یحفظونہ، جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں. من امر اللہ، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ نہیں بدلتا جو کچھ کسی قوم میں ہو. حتی یغیروا، جب تک کہ وہ خود ہی نہ بدل لیں. ما بانفسہم، اس کو کہ جو ان کے اندر موجود ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے بارے میں کسی برائی کا، یعنی آفت کا. فلا مرد لہ، تو پھر کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہو سکتا.
وما لهم من دونه، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا من وال کوئی مددگار. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ. اب میں حاضر ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے پہلا کوشچن ہے عائشہ ظہیر صاحبہ کا. آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال کر لیں. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اکثر قرآن پاک میں جو آیات آتی ہیں متشابہات کے بارے میں، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو متشابہات کے بارے میں ہم نے ریسرچ نہیں کرنا، لیکن اب انسان بائی نیچر کیوریس ہوتا ہے، اس کے دل میں آتا ہے، تو کیوں روکا کیوں گیا؟ اس سے کس طرح مطلب ایمان ہمارا خراب ہوتا ہے، کیسے ٹیڑھا پان آتا ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے. تھینک یو. دیکھیں، متشابہات کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی ریسرچ نہیں کرنی. ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرنی. یعنی جو باتیں اس دنیا سے متعلق ہیں، جس دنیا کو اس زندگی میں ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس ان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں اپنے کتاب کے الفاظ میں بتاتا ہے، بس اتنی ہی بات ہم جان سکتے ہیں. اور وہ کیسے بتاتا ہے؟ وہ اس بنیاد پر بتاتا ہے کہ ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں، ووکیبلری ہے، انہی کا سہارا لے کے وہ یہ سمجھاتا ہے کہ مثال کے طور پر آخرت میں جنت میں کیسی نعمتیں ہوں گی. اب جیسے کہ اس نے یہ بتایا کہ اس میں باغات ہوں گے جن میں نہریں دریا جاری ہوں گی. اب جو اصل جنت ہے وہ اس تصور، اس آپ کہیے منظر سے، جو منظر کشی اللہ نے کی ہے، کہیں زیادہ خوبصورت ہوں گے، ناقابل تصور. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے ایک تصور دیا، اور وہ کون سا تصور ہے؟ وہ تصور ہے کہ جو اس زمانے کے عربوں کو، بدوؤں کو اپیل کرنے والا تھا. اسی لیے اس میں کہا گیا ہے کہ لمبے لمبے سائے ہوں گے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جنت میں انگور تو ہیں، انار ہیں، کھجور ہیں، آم نہیں ہے، اس لیے کہ آم تو ان کو معلوم ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا، جس دنیا کو ہم جان ہی نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اپنی اس دنیا کی لیمیٹیشنز کی وجہ سے، اس کو جب اس نے ڈسکرائب کیا تو یہ کہا کہ تم ان الفاظ کو کہ جو میٹافوریکل ہیں ان کو سمجھ سکتے ہو، ان سے تم آئیڈیا فارم کر سکتے ہو، لیکن ان کی ریالٹی کو نہیں جان سکتے. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس کی ریالٹی کو، حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے. اس کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو انہوں نے 11 ستارے دیکھے اور چاند اور سورج دیکھے کہ وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب تھا. اس کی ریالٹی کیا تھی؟ اس کی ریالٹی یہ تھی کہ ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین ان کے آگے جھکیں گے. جب یہ ریالٹی سامنے آئی تو انہوں نے وہی لفظ استعمال کیا کہ ابا جان، ہاذا تعویل و رویائی. یہ تعویل ہے، وہی لفظ جو آیت نمبر 7 میں استعمال ہوا ہے کہ کوئی ان کی تعویل نہیں جان سکتا. یہ حقیقت ہے میرے خواب کی جو میں نے اس سے پہلے دیکھا. تو بالکل اسی طرح سے اس دنیا کے بارے میں جس کو اللہ نے متشابہات میں ڈسکرائب کیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے سوائے ان الفاظ کے کہ جو ہمیں بتا دیے گئے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ہم کوئی تفصیل نہیں جان سکتے. تو یہ تحقیق کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ ہمیں ہماری لمیٹیشن بتائی کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ چیز جان ہی نہیں سکتے کہ جو آخرت میں، یا جو مثال کے طور پر اللہ کا عرش ہے، تم بس اتنا سمجھو جتنا بتا دیا گیا. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے شبنم صاحبہ کا. آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
سر مجھے احمدیز کے بارے میں کوشچن کرنا ہے. سر کافی اس پہ ہمارا ڈبیٹ چلتی ہے کہ وہ مسلمس ہیں یا نان مسلمس, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو خود کو مسلم کہتا ہے تو ہم یہ اس کا رائٹ ہے کہ ہم اسے مسلم ہی کہیں. تو سر میرے ذہن میں یہ بار بار کوشچن آتا ہے کہ مسلم بہرحال ایک ٹرم ایسی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. تو سر انہوں نے بھی تو کچھ اس کو کرائٹیریا بتایا ہوگا کہ مسلم کون ہوتا ہے, یا انہوں نے کوئی کرائٹیریا نہیں دیا اور بس اس پہ چھوڑ دیا کہ جو خود کو کہتا ہے تو وہ مسلم ہے. اور دوسرے سر یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں, ہم مثال دیتے ہیں کہ صوفیزم میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جس طرح سے ان کے احمدیز کے جو پروفٹ نبی جو بھی ہیں جو کلیم کرتے ہیں روحانیت یا جو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ کا کویشچن آ گیا. جی آ گیا کویشچن, تھینک یو ویری مچ. نہیں میرا پورا نہیں ہوا تھا سر کویشچن, چلیں اوکے آپ کر لیں اپنا کویشچن. تو وہ مجھے یہ پوچھنا تھا سر کہ صوفیزم میں بھی جب اسی طرح کی چیزیں ہم کہتے ہیں, لیکن سر انہیں تو ہم پھر اوپنلی کہتے ہیں کہ صوفیزم اسلام کے پیرلل مذہب ہے, سو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. لیکن ہم احمدیز کو یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں وہ مسلم کہتے ہیں تو وہ ہیں. تو سر بس یہ کائنڈلی بتا دیں. تھینک یو سو مچ. دیکھیے اس میں کئی باتیں آپ نے کر دی. تمام صوفی مسلمان ہیں, لیکن صوفی حضرات جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں, لیکن وہ جو بات کہتے ہیں ان سے ہمیں اختلاف ہے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے. 100% ایگریمنٹ تو بڑا مشکل ہے. تو ہم ایک شخص کو یہ حق دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو جیسے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے. اس لیے کہ اگر اس معاملے میں ہم نے یہ طے کر لیا کہ جس کے عقائد اور نظریات ہم سے ہمارے خیال میں بہت مختلف ہوئے, ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے, تو یہ بات پھر رکے گی نہیں. پھر ایک دوسرے کو ہم غیر مسلم قرار دینا شروع کر دیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ صحیح بات کیا ہے. یعنی احمدیوں کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے. ہم ان کو سمجھاتے رہیں گے, ہم ان کو دعوت دیتے رہیں گے. یہ ہوئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہے پسند کریں نہ کریں, پاکستان میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے. تو اب فار آل لیگل آفیشل پرپزز وہ غیر مسلم ہیں. پاکستان کے بہت سے قوانین ہیں کہ جن کو کہ میں صحیح نہیں سمجھتا, لیکن میرے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی مجرم کے جس کو سزائے موت مل گئی ہے اس کی سزائے موت کو وہ معاف کر سکتے ہیں. میرے نزدیک یہ غیر اسلامی چیز ہے, یہ صرف خاندان والے ایسا کر سکتے ہیں. تو لیکن بہرحال پاکستان کا قانون ہے, اس قانون کو میں تو نہیں بدل سکتا. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو ایک درمیان کا بیلنس طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان میں جو قانون بنا ہے اس قانون کے مطابق احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. البتہ مجھے اس قانون سے ریزرویشن ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, مگر بہرحال قانون ہے اور قانون کی حیثیت سے اس کی رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے. جی تھینک یو سر. نیکسٹ کویشچن ہے نوشاد شفقت صاحب کا. آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا کویشچن کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. Thank you very much for a lovely lecture. I was just wondering about جو توق کی آپ نے بات کی, تو یہاں توق جو ہے وہ گویا جیسے میرا خیال ہے سورہ یاسین میں بھی ہے, اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ عَلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. تو گویا ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے گئے ہیں, اور توق اس سینس میں بھی ہے کہ they are so wedded to their point of view that they are not able to see
the other point of view or even take into consideration the other point, kyunki talk pehnne se aadmi sirf seedha hi dekh sakta hai, na right dekh sakta hai, na baaएं dekh sakta hai, na upar dekh sakta hai, na niche dekh sakta hai. So is it referring to that their viewpoint is so, they are so wedded to their viewpoint کہ وہ وہیں ایک ہی نظر سے کی بات کرتے ہیں, باقی دوسرے دلائل بھی سننے کو تیار نہیں ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو بیان کر دیا, شاید میں اس کو صحیح طرح سے ڈسکرائب نہیں کر سکا تھا. بالکل یہی بات ہے کہ وہ اتنے زیادہ ریجڈ, آبسٹینیٹ, وہ اتنے زیادہ انفلیکسیبل ہیں کہ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے, بالکل جیسے انسان اکڑا ہوا ہوتا ہے. اور شاید آپ ہم تو جانتے ہیں یہ جو توق ہے, اس کا تصور اگر ذہن میں آ جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے ایک شخص ہے جس کی گردن بالکل اکڑی ہوئی ہے, اور اللہ نے انسان کو اسی لیے فلیکسیبلٹی دی ہے, ادھر ادھر دیکھنے کی صلاحیت دی ہے, تاکہ وہ آگے دیکھے, پیچھے دیکھے, دائیں دیکھے, بائیں دیکھے, اوپر دیکھے, نیچے دیکھے, اور اپنے ویوز کو پھر اس اپنی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی فیسلٹی, ایبلٹی کے ذریعے سے ریکنسیڈر کرے اور صحیح بات کی طرف پہنچے. لیکن بدقسمتی سے جو لوگ اللہ کی دی ہوئی سہولت کو استعمال نہیں کرتے وہ اکڑے رہتے ہیں, اور ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کسی کو توق کسی کو پہنا دیا گیا, اور یہی ان کی سزا پھر آخرت میں توق کی صورت میں ان کو مل جائے گی, ان کو توق پہنائے جائیں گے. ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے رفیہ صاحبہ کا, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا کویشچن کر لیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ how come some Muslims abroad believe wishing non-Muslims Merry Christmas and Happy Birthday is haram? Where did these beliefs come from, and how will they anybody hope to deliver the message of the Quran to non-Muslims with such attitude and beliefs? Thank you. میرے لیے بھی ایک بڑی ہی پریشانی کی بات ہے کہ یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے مسلمانوں کا. میں نے جتنا غور کیا مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے, بلکہ اس کو مزید وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر حدود سے باہر نکل جاتے ہیں. بھائی مجھے آپ روک سکتے ہیں دینی لحاظ سے قرآن مجید کی کسی آیت کا حوالہ دے کر, یا کسی ایسی مستند حدیث کا حوالہ دے کر کہ جس کو آپ قرآن کی روشنی میں واضح کر سکیں. لیکن ایک مولوی صاحب, ایک عالم, ایک اسکالر جنہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز اخذ کر لی کہ چونکہ کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اس لیے جب آپ ان کو میری کرسمس کہیں گے تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے. یہ اس کا کیا تک ہے, اس کی کیا لاجک بنتی ہے, بالکل سمجھ میں نہیں آتا. بڑی اچھی بات میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کی سنی. انہوں نے کہا کہ اگر لاجک یہی ہے کہ آپ میری کرسمس کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, تو پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو پھر یہ مان لینا چاہیے کہ اصل میں آگ کی پرستش کرنے جا رہا ہوں. اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ نماز جو ہے یہ تو فارسی کا لفظ ہے, اور یہ آتش پرست ہوتے تھے جو جن کی عبادت کو نماز کہتے تھے, تو پھر یہ بھی مان لیں. تو اس کے بعد تو اتنا یعنی محدود ہو جائے گا مسلمان کہ وہ کسی نان مسلم کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کر سکے گا. یہ اصل میں ایک مائنڈ سیٹ ہے. اسی مائنڈ سیٹ کا ایک اور نتیجہ شاخسانہ یہ ہے کہ میں اتنا فرسٹریٹ ہوتا ہوں کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اچھے بھلے انگلش ٹرانسلیشن ہیں اور جہاں اللہ آیا وہاں اللہ لکھا ہے. ارے بھائی یہ اللہ عربی میں ہے. جب آپ کسی نان مسلم کو, کسی گورے کو قرآن پڑھائیں گے اور وہ اللہ اللہ پڑھے گا تو وہ کہے گا اچھا یہ ان کا گاڈ ہے.
تو ان کا گاڈ اور ہے, ہمارا گاڈ اور ہے. وہ یہوہ کہتے ہیں, یاوے کہتے ہیں, یہ اللہ کہتے ہیں, کوئی بھگوان کہتا ہے. اس تقسیم کو تو مٹانے کے لیے اللہ کا پیغام آیا. سو آئی ایم ایکولی فرسٹریٹڈ. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کہاں سے باتیں آئی ہیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ I don't want to say کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کی ایک میرے نزدیک غلطی ہے, لیکن بہرحال پریکٹیکلی اس سے وہی ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یصدون عن سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, اور یہ میں چونکہ اب دبئی میں رہتا ہوں جہاں اتنی زیادہ ڈائیورس قسم کی کمیونٹیز ہیں, آنیسٹ ٹو گاڈ دیکھ کے آدمی کہتا ہے کہ اے خدایا میں تیرا پیغام ان لوگوں کو کیسے پہنچاؤں. یہ تو بالکل ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں, ان سے تو بات ہی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ناٹ بیکاز وی ڈونٹ نو دا لینگویج, لینگویج کے جاننے کے باوجود اتنے ڈفرینسز ہیں. وہ ڈفرینسز جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں اس میں ہم مسلمانوں نے اتنے زیادہ اور اریکٹ کر دیے ہیں کہ چاہے آپ کا وہ پوائنٹ آف ویو نہ بھی ہو, تب بھی ظاہر ہے لوگ آپ کو مسلمان ہی سمجھیں. وہ کہیں گے یہ تو دیکھو ایک مسجد سے آ رہا ہے, اس کی داڑھی ہے, یہ بھی مولوی آدمی ہے, یہ بھی کوئی ٹیررسٹ ہوگا, یہ بھی کوئی ایکسٹریمسٹ ہوگا. سو اٹس ویری سیڈ, ویری انفارچونیٹ. بس کیا کیا جائے سوائے اس کے کہ لوگوں کو ہم سمجھاتے رہیں. جی تھینک یو سر, ویری کمپریہنسو آنسر. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا عائشہ ظہیر صاحبہ کا. آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, سوال کیجیے. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم. جی جو ابھی ہم نے لیکچر آپ نے اینڈ کیا تھا جس میں آپ نے بتایا جن انسانوں کو طے کیا کہ اللہ امتحان سے گزرنا ہے تو ان کو اس امت تک پہنچنے تک اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں, اور جن کی عمر تھوڑی ہوتی ہے ان کے دین میں ہوتا ہے. پھر سیم آپ نے اس کو سملرلی آپ نے اس کو نیشنز کے اوپر اپلائی کیا, یہی والا رول. تو جیسے ابھی ہم مسلمان بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہیں, ہم سفر کر رہے ہیں, ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. تو یہ کیا اسی وجہ سے ہو رہا ہے آج کل جو مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہے؟ یہ اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی, یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. تھینک یو. دیکھیے, ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو بات اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے وہ تو خاص طور پر اللہ کے اس قانون سے متعلق زیادہ براہ راست ہے کہ جس میں قوموں پر رسولوں کے آ جانے کے بعد عذاب آتا تھا. وہ عذاب آتا تھا بظاہر اس لیے کہ قومیں رسولوں کا انکار کر دیتی, لیکن یہ اتنی بات نہیں تھی. یعنی بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے ان کو رسول, انہوں نے انکار کر دیا. بھائی یہ نہیں ہوتا. مطلب میں کہیں جا کے تقریر کروں تو میرا خیال ہے کہ 70% 80% لوگ کہیں گے ہمیں ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ہاؤ کین وی ایکسپٹ ہز پوائنٹ آف ویو. نہیں, ایسا نہیں ہے. رسولوں کے آ جانے کے بعد وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو اخلاقی طور پر نہایت پست ہوتے ہیں, تو ان پر عذاب آ جاتا ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے ہم سے متعلق, ہم اصل میں جو مسلمان ہیں نا, یہ آپ یوں سمجھیے کہ نتھی ہوئے ہوئے ہیں بنی اسماعیل سے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اپنا جو ہدایت کا پروسیس ہے اس کو ان کے خاندان تک محدود کر دیا کہ ہدایت کے پروسیس مراد یہ ہدایت پہنچانے کا پروسیس. ہدایت تو ساری دنیا کے لیے, لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت کون پہنچائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. یہ اولاد ہم جانتے ہیں کہ ان کے پھر دو کیٹیگریز ہیں, دو گروپس بن گئے, فیملیز بن گئی, بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. تو بنی اسرائیل کا دور تھا پہلے 2000 سال کا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں سے تھے, آپ کا دور شروع ہوا اور یہ قیامت تک رہے گا. لیکن دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ اگر یہ مورلی اپرائٹ ہوئے ایز اے نیشن تو یہ اقوام میں سب سے اونچے ہوں گے, اور اگر یہ مورلی ڈی جنریٹ ہوئے یعنی اپنے دین کے ساتھ ان کی وابستگی کمزور پڑی تو پھر یہ ڈاؤن دا ڈرین جائیں گے. یہ دنیا میں بھی دنیاوی لحاظ سے بھی ناکام نامراد ہوں گے. تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے
کہ ہم مسلمان چونکہ اخلاقی طور پر پست ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہم اتنے ذلیل ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، اور یہی ہمارا انجام ہوگا جب ہم جھوٹ بولیں گے، جب ہم دھوکہ دیں گے، جب ہم ہر طرح کی بد اخلاقی میں ملوث ہوں گے، تو اس کے بعد اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ جھوٹ بولنا جو ہے اصل میں اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے، ہماری قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے. خدا کے واسطے آپ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں یا اپنی بندوقوں پر کر رہے ہیں؟ تو جب تک کہ ہم اخلاقی طور پر بلند نہیں ہوں گے، یہ ہماری پستی ایسی رہی. ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے شبنم صاحبہ کا. پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، اپنا کویشچن کر لیں. تھینک یو. سوری سر، میرا وہی کویشچن احمدی سے جو ریلیٹڈ تھا وہ تھوڑا انکلیئر رہ گیا. سر میں نے بیسکلی یہ پوچھا تھا کہ مسلمان جو ٹرم ہے وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہی دی ہے، تو کیا انہوں نے کچھ اس کے کرائٹیریا بتائے ہیں مسلمان ہونے کے، یا جسٹ یہی ہے کہ جو خود کو ڈکلیئر کرے مسلمان تو وہ مسلمان ہے؟ بس یہ کائنڈلی کلیئر کر دیں. تھینک یو. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمان ہے. ظاہر ہے کہ اس کے چند باتیں تو بالکل واضح ہیں. وہ اللہ کو مانتا ہے اور ایک مانتا ہے وحدہ لا شریک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اللہ کا رسول مانتا ہے. اس میں ہم نے اس میں ختم نبوت کو بھی اپنے اس سٹیٹمنٹ کی تفصیلات میں شامل کر لیا. تو وہ احمدی بھی کہتے ہیں بھی ہم بھی ختم نبوت مانتے ہیں، لیکن ہماری اس کی تشریح ڈیفرنٹ ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، یعنی کہنے میں، ورنہ تو ایسے بھی ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یعنی مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں لیکن کہتے ہیں اللہ ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا، یعنی دنیاوی لحاظ سے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو بگڑا ہوا مسلمان ہے، آپ اس کی اصلاح کریں. اسی طرح سے ہمارے یہاں میں گزارش کر رہا تھا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، جیسے کہ احمدی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے. لیکن ان کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، لیکن آپ ہی نے اور لوگوں کو بھی اپوائنٹ کیا ہے جو قیامت تک جاری رہیں گے. ان میں سے کچھ لوگ ہوئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بعد اپنے جانشین امام اپوائنٹ کیے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ 12 تھے اور ان میں 12ویں غائب ہو گئے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے. اور بعض وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ امام کبھی ختم ہوئے ہی نہیں اور اس وقت ان کے 49 امام زندہ ہیں. ان کو آپ مسلمان مانتے ہیں؟ کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ اس بنیاد پر کہ وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. تو ہمیں یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو غیر مسلم قرار دیں. اور آپ کا سادہ سا جواب دیا آپ کے سوال کا کہ اللہ کے رسول نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جو شخص یہ کہے اس کو کہو کہ تم مسلمان نہیں. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ جو تم کو سلام کہے، السلام علیکم، تو تم اس کو یہ مت کہو کہ لستا مسلمہ، کہ تم مسلمان نہیں. بس ہمیں دعوت دینی چاہیے. تھینک یو سر. نوشاد شفقت صاحب، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا کویشچن کر لیں. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب، سوری فار بادرنگ یو اگین، لیکن آپ جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اس میں جہاں ذکر آیا کہ ایک ہی پانی سے ہم نے مختلف وہ میوہ جات پیدا کیے، تو is it referring only to the quality in the same fruit, or can it be that پانی تو ایک ہی ہے لیکن انگور کا ٹیسٹ الگ ہے، انار کا ٹیسٹ الگ ہے، کیلے کا ٹیسٹ الگ ہے، پانی تو ایک ہی دیا جاتا ہے، زمین بھی ایک سی ہوتی ہے، تو کیا اس کو ریفر کر رہا ہے؟ اور ایک اگر آپ اجازت دیں ایک سپلیمنٹری میں پوچھ لوں اسی میں، کہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا with regard to punishment، قوموں کے پنشمنٹ کے لیے، تو کیا میں صحیح ہوں کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں لا ینال عہد الظالمین کا ذکر کر رہے ہیں آپ، از اٹ دیٹ؟ اور ایک چھوٹا سوال سر، نماز میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو از اٹ نیسیسری ٹو لک ایٹ یور لیفٹ شولڈر اینڈ یور رائٹ شولڈر،
or do you just look left and you look right? Thank you very much, sir. I'm sorry for bothering you again. रिवर्स ऑर्डर में नहीं, आपने बस लेफ्ट राइट और लेफ्ट देखना है, कोई शोल्डर्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है. दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर वो 3 होते हैं तो जेहन से निकल जाते हैं. पानी की आपने बात की, पहला सवाल था, ये बात आपकी सही है कि पानी एक ही होता है, एक ही जमीन होती है, लेकिन फलों में भी मुख्तलिफ वैरायटीज होती हैं और मुख्तलिफ फल हैं, उनके भी जायके मुख्तलिफ होते हैं. तो ये इन सब की तरफ अल्लाह ताला रेफर कर रहे हैं. जो आपने दरमियान वाली बात की वो बिल्कुल सही है कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन. इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये बता दिया था कि मैं जो तुम्हारे साथ अहद कर रहा हूँ, तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के साथ, ये मेरा अहद, मेरा वादा अप्लाई नहीं होगा उन लोगों पर कि जो तुम्हारी औलाद में से जालिम होंगे, यानी जो जानते बूझते हुए मेरे पैगाम को और अखलाकियात को ठुकरा कर गलत रवैया इख्तियार करेंगे. सो आपने बहुत सही रेफर किया. राइट सर, थैंक यू. इसके साथ आई थिंक आज का सेशन हमारा खत्म होता है. वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस. Thank you everybody for participating. Inshallah we'll see you all next week. Thank you very much, sir.